آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر آ رہی ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اچھا یس سر آ رہی ہے آواز۔ چلیں ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کی آواز کیوں اتنی کم ہے؟ ذرا دوبارہ بات کریں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ ہیلو، آپ بات کریں۔ السلام علیکم سر، میں ولید بات کر رہا ہوں، آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ آواز چیک کرتے ہیں۔ ہلو، آواز کیوں نہیں آ رہی؟ سر ادھر سے آ رہی ہے، کہاں سے؟ لیپ ٹاپ سے آ رہی ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ پہلے آ رہی تھی تھوڑی تھوڑی، آ ہی نہیں رہی یار۔ میرے تک تو آئی ہے ولید کی۔ ایک منٹ، کہیں یہاں سے بند تو نہیں ہے؟ آواز ہی نہیں آ رہی۔ مجھے نہیں آ رہی، میری جا رہی ہے آواز۔ جی سر مجھے آپ کی آپ لوگوں آواز کی آ رہی ہے آواز سر۔ نہیں آ رہی، لیکن آپ ٹیکسٹ میسج کر کے مجھے پھر بتا دیں۔ سر یہاں سے دیکھیں، اس میں فل ہے، فل ہے، فل۔ اس پہ تو آ گیا ہے۔ یہ کیا کروں؟ ادھر کر کے دیکھیں۔ اب آپ بولیں۔ جی سر اب آواز آ رہی ہے آپ کو اب سر؟ آواز آ رہی ہے، آ رہی ہے آواز، چلیں ٹھیک ہے، اب چلیں آواز آ رہی ٹھیک ہو گیا سر۔ ہے، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے۔ بھائی سب لوگ آ گئے ہو آپ؟ ابھی بھی کچھ لوگ رہتے ہیں، اور میں نے بتایا تھا کہ آج کا لیکچر مس نہیں کرنا ہے۔ جی سر کلاس ابھی رہتی ہے۔ ٹھیک۔ اور میں اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی سر شیئر ہو رہی ہے اسکرین۔ میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، اور یہ آپ کا فائنل کا سلیبس ہے، آپ کے سامنے ہے، اور میں ایک ایک چیپٹر سے جاتا جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس میں کون سا امپورٹنٹ ہے اور کون سا امپورٹنٹ نہیں ہے فائنل ایگزام کی پوائنٹ آف ویو سے۔ ایگزام آپ کے فیبرری میں ہو رہے ہیں، تو ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اس کو تیار کر لیں۔ اور آپ کا آئی او ٹی جو مڈ کا کورس تھا، اس میں کلاس اتنی اچھی پرفارم نہیں کیا، تو اس کمی کو آپ یہاں دور کر لیں۔ ایک منٹ، ٹھیک ہے۔ آپ نے ولید صاحب کو میسج کر دیا تھا نا کہ 5 بجے کلاس ہوگی؟
جی سر میں نے سب کو میسج کر دیا تھا گروپ میں سر. اچھا ٹھیک ہے جی, یہاں آتے ہیں اور سب سے پہلے یہ اس سلائیڈ کو دیکھتے ہیں. so long time. یہ ایجنٹ اینڈ ملٹی ایجنٹ سسٹم ہے. یہ ویسے تو 3rd چیپٹر ہے لیکن ہم نے اس کو میڈ کے بعد پڑھا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں سے آپ کو نا کوشچن آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ایجنٹس کی ڈیفینیشن آنی چاہیے. یہ ایسی فارمل سی ڈیفینیشن ہے اور یہ ہے امپورٹنٹ مکمل ڈیفینیشن. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے ری ایکٹیو اینڈ ڈیلیبریٹو ایجنٹس, اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز ہوتی ہے. ہاں جی کیا ہے؟ ٹھیک ہے سر, ونڈو ہو گئی, باقی چیزیں صبح انسٹال کریں. آفس انسٹال ہو گئی ہے؟ آفس ہو رہا ہے ابھی, چلو ٹھیک ہے پھر, وہ آن لائن کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہے اس کے بعد جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے یہ. ٹھیک ہے, تو جو میں نے بتایا ہے اسے کیئرفلی آپ نے وہ کر لینا ہے. تو یہ چیپٹر ہو گیا ہے, اب آگے چلتے ہیں. اس چیپٹر میں سے نہیں آئے گا کچھ. سوری کیا کیا میں نے, کہاں پر ہے یہ, کون سا تھا یہ نہیں ہے. پاسپورٹ, یہ فائنل کا سلیبس ہے. اوکے 7 چیپٹر نہیں ہے. 3rd چیپٹر میں سے جو امپورٹنٹ ہے میں نے بتا دیا ہے. 9th پر چاہتے ہیں اور یہ ہے مشین ٹو مشین کمیونیکیشن. آپ لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اس میں سے بھی کچھ نہیں آنا. یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ہاں یہ امپورٹنٹ ہے. جو ایم کے ٹی ٹی کا ٹاپک ہے نا, یہ سارا ٹاپک امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ سارا ٹاپک امپورٹنٹ ہے.
اسپیشلی یہ جو 4 چیزیں ہیں نا یہ امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں. اور اس میں نیکسٹ کیا چیپٹر ہے اس میں کیا ہے؟ سوری نہیں یہ نہیں ہے. اس کو دیکھ لو یہ سارا امپورٹنٹ ہے. یہ چیز امپورٹنٹ ہے. اوکے کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں ڈیٹا انجیکشن کا ٹاپک انریچ ڈیٹا اور ایگریگیٹنگ اینڈ ڈیٹا اینڈ کمپیوٹنگ امپورٹنٹ ہیں. یہ آ سکتے ہیں. اچھا یہ سروسز بہت ضروری ہیں. یہ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ نے یہ اس کلاؤڈ کے چیپٹر کو آپ نے کر لیا تو اٹس مینس کہ 100 میں سے آپ کے 20 مارکس کلیئر ہو گئے ہیں. اس کے بعد یہ کیا چیز ہے؟ یہ 13 یہ نہیں ہے، سیکیورٹی کا چیپٹر نہیں ہے. 14 یہ بھی نہیں ہے. اچھا جی یہ آپ کو پتا یہ سینسرز کا آپ نے پڑھ لینا ہے. اسپیشلی جو سینسرز ہے نا کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیا اس میں خصوصیات ہونی چاہیے یہ آپ کو آنا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو پراکسیمیٹی سینسر پراکسیمیٹی سینسرز آپ کو پتہ ہونا چاہیے جتنے بھی ٹائپ کے پراکسیمیٹی سینسرز ہیں. واٹر کوالٹی سینسرز اور یہ آپٹیکل اسموک سینسرز یہ جو سینسرز ہیں اسموک سینسرز یہ ٹاپک آپ کو آنا چاہیے. اور آئی آر سینسر بہت امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ. یہ ہمارے آئی ٹی سینسر میں یوز ہوتا ہے تو اس کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایکسلرومیٹر سینسر امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ گیروسکوپ سینسر یہ بھی امپورٹنٹ ہے.
ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. پروسیسرز اس میں سے کچھ نہیں ہے. یہ بتا دیا میں نے آپ کو. ٹھیک ہے، اگر آپ نے یہ تیاری کر لی تو یوں سمجھ لیں آپ کو 100% آپ اٹیمپٹ کر لیں گے. اب ہم یہ ہو گئے ہیں، اب ہم کچھ اور دیکھتے ہیں. اچھا، ایسا ہوگا کہ 30% جو ایک منٹ ٹھہریں. اچھا، 2 پورشنز ہوں گے پیپرز کے. ایک پورشن ہے 20% کا، دوسرا ہے 80% کا. ٹھیک ہے، تو سارا پیپر ہو گیا 100% کا. لیکن فرسٹ پارٹ جو 20% کا ہے، جو فل ان دا بلینکس کا ہے، اس میں 10 آئیں گے فل ان دا بلینکس، اور ہر ایک فل ان دا بلینکس جو ویٹ کیری کرے گا وہ 3 مارکس کا ویٹ کیری کرے گا. تو 10 کوشچنز ہوں گے فل ان دا بلینکس کے، تو کتنا ویٹ کیری کر رہے ہیں؟ یہ 30. اس 30 کو بعد میں ہم کنورٹ کر دیں گے 20 کے، اس سے میپ کر دیں گے 20 کے ساتھ. اچھا، پھر جو 80% کا پورشن ہے اس میں شارٹ کوشچن میں پہلا کوشچن جو آئے گا، یعنی کوشچن نمبر 2، اس میں 1 2 3 4 اینڈ 5 شارٹ کوشچنز ہیں، اور ہر کوشچن کے مارکس ہیں 8. تو کوشچن نمبر 2 جو ٹوٹل ویٹ کیری کرتا ہے وہ ہے 40 مارکس کا. تو اوپر ہے 30، نیچے ہے 40، 70 ہو گیا، باقی رہ گیا 30 کا. تو کوشچن نمبر 3 جو ہے وہ 30 مارکس کیری کرتا ہے، اور اس میں 3 کوشچن ملیں گے. یہ ہمارے پاس یعنی کہ بڑے کوشچنز ہیں. تو پہلا کوشچن جو ہے اس کے 10 مارکس ہیں، دوسرا کوشچن جو ہے اس کے بھی 10 مارکس ہیں، 10 ویٹ ہے، اور تیسرے کا بھی 10 ویٹ ہے، تو یہ 30 ہو گیا. تو سیکنڈ پارٹ 70% کا ہے، اس میں 2 کوشچنز ہوں گے. پہلا کوشچن 40 مارکس کا ہے، دوسرا کوشچن 30 مارکس کا ہے. تو مارکس کے حساب سے دیکھیں تو 70 ہے، 70 ٹوٹل مارکس ہیں، لیکن اس کو پھر ہم کنورٹ کر دیں گے 80 میں. تو 20-80 کا ریشو ہے یہ. تو کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سر پیپر اسکیم جو ہے نا یہ دوبارہ بتا دیجیے گا ایک منٹ سر. جو تھرڈ کوشچن ہے اس میں کتنے؟ جی سدرا مشتاق، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو آپ نے پہلے سلائیڈز شیئر کی تھی نا، اس میں نا یہ ایجنٹ والی بھی نہیں ہے اور یہ کوپریٹیو MAS والی بھی نہیں ہے، تو وہ سر گروپ میں پھر بھیج دیجیے گا. اوکے یار، گروپ میں آپ لوگوں کے پاس ہے M2 ملٹی ایجنٹ سسٹم؟ سر نہیں ہے، میں نے پرنٹ نہیں ہے نکالے سر. ہوئے ہیں سب کے. سر نو سر، پرنٹ نہیں نکالے ہے ہوئے سر. سب کے اس میں. اچھا ایک منٹ، میں اس کو سینڈ کرتا ہوں. ہاں جی. ملٹی ایجنٹ سسٹم. سر پیپر ڈسٹریبیوشن میں لاسٹ جو کوشچن ہے نا تھرڈ، وہ دوبارہ بتا دیں. ہاں
سر پیپر ڈسٹریبیوشن میں جو تھرڈ کوشچن ہے نا اس میں کتنے جو 30% کا وہ دوبارہ ریپیٹ کر. اچھا یہ مجھے ریمائنڈ کروانا چاہیے کہ میرا لیپ ٹاپ فارمیٹ پہ لگا ہوا ہے، آج اس کی میموری بالکل فل ہو گئی تھی، تو وہ اس میں یہ میں ملٹی ایجنٹ سسٹم جو ہے نا آپ کو میں کوئی ایک بندہ ہے جس کو میں ای میل کر دوں اور پھر وہ اسے سر مجھے بھیج دیں. سر مجھے کر دیں. ایک منٹ ٹھہرو، جو رسپانسبلٹی لے سب کو میں شیئر کرنے کی. سر آئی کین ڈو اٹ سر. اچھا تو کیا ای میل ایڈریس ہے؟ سر آئی میں کین بتا ڈو اٹ کہہ دیے. جی اسدر آپ بتائیے. سدرا مشتاق SIDRA A MUSH MUSHTAQ. ہاں جی پینٹا 5 5 کیا دفعہ 5 دفعہ 5. نہیں اس کے ساتھ ہی جوڑ کے جی جی سر اس کے ساتھ ہی 1 2 3 @gmail.com. SIDRA سدرا مشتاق 5 times 5 and @gmail.com. جی جی سر یہی ہے. یہ میں ابھی بھیجوں گا تو آپ مجھے کنفرم کرنا کہ آپ کو پہنچ گیا ہے. جی سر. ٹھیک ہے جی یہ میں بھیج رہا ہوں، سینڈ کر دیا ہے وداؤٹ اینی سبجیکٹ. سر میں چیک کر کے بتاتی ہوں. جی سر آ گئی ہے. اچھا ایک کیوری تھی کہ پتہ نہیں کیا. سر جو کوشچن نمبر 3 ہے اس میں اس کی پارٹیشن پوچھنی تھی کیسے ہے پیپر میں سر. ایک منٹ یار، یہ ایک ضروری کام کر لوں. اوکے اوکے سر. IoT فائنل ایف میں کہاں جاؤں گا؟ ایف میں جاؤں گا پاسپورٹ IoT فائنل. ایک منٹ، مجھ سے وہ ٹیمپلیٹ ادھر ادھر ہو گیا ہے، تلاش کرنا پڑے گا. نہیں یہاں نہیں.
Okay. हाँ जी, अब आप पूछें, क्या क्या पूछना चाह रहे थे? सर जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें कितने क्वेश्चन होंगे सर? क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चंस होंगे और हर ओके सर क्वेश्चन ये के जो 10 मार्क्स हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन होंगे सर? लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ओके सर। और सर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स एंड 10 मार्क्स, ये सर इन्हीं सिलेक्टेड में से होंगे या ओवरऑल लेक्चर में? ओके, तकरीबन 80% इसी में से है सेलेक्टेड। सेलेक्टेड जो मैंने आपको चैप्टर जो टॉपिक्स है ना उन्हीं में से किए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, सो अभी ऐसा है कि रिव्यू पेपर कौन कौन लिख रहा है और टॉपिक असाइन हो गया आप लोगों को? एक ग्रुप आया था मेरे पास और उन्होंने IoT बेस्ड इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग सिस्टम पर वो रिव्यू पेपर लिखना चाहते हैं, तो एक अच्छा टॉपिक है। और मेरे पास ये ग्रुप है, जी जी आ जाएं, बिल्कुल डिस्कस करने आए तो पहले मुझे बता दें कि आप लोगों ने आना है। अच्छा, IoT एंड ब्लॉकचेन, ठीक है, एक अच्छा टॉपिक है। जी आप लोग आ जाएं, हो सकता है मैं थर्सडे से ऑफ हो जाऊं। हाँ, लीव पे चला जाऊं। हाँ, मैं थर्सडे तक हूँ इधर ही। कल इंशाल्लाह आप लोग आओगे, ठीक है। और ये मैंने ग्रुप के हिसाब से फोल्डर बनाए हुए हैं, जो 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 मुझे अपना ग्रुप भेज रहा है उसमें ग्रुप लीडर के नाम से मैंने फोल्डर रखा हुआ है, तो वो बाद में मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा।
تو ہاں اب میں آپ کو تھوڑا سا چیک کرواتا ہوں کہ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. کہاں جاؤں؟ پاسپورٹ، ڈراپ باکس یہاں نہیں ہے، نہیں ہو سکتا یہ ہو. ابھی دیکھیں کہ ایک اسٹوڈنٹ نے میرے ساتھ کام کیا تھا کار پارکنگ کا. یہ لسٹ ہے جو لوگ کام کر، ارتھ کویک پر ہے، انوائرمنٹل پر ہے، فارمنگ پر ہے، گیٹ انالیسس ہے، اور بہت سارے. اس میں یہ دیکھیں بیمز ہے، بلڈنگ انرجی مینجمنٹ سسٹم، اور ہیمز ہوتا ہے ہاؤس ہولڈ انرجی مینجمنٹ سسٹم. اور یہ سپلائی چین پر ایک ریویو پیپر لکھا، آئی او ٹی واٹر مینجمنٹ پر. یہ اسٹوڈنٹس کے مختلف گروپ سے جو کام کر رہے تھے اس میں میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ ایک پیپر تھا ریویو پیپر، ٹھیک ہے. اور یہ ریویو پیپر پبلش ہو چکا ہے. اچھا، یہ ایبسٹریکٹ ہے پہلا پارٹ، پھر کی ورڈز آ رہے ہیں، اور اس کے بعد انٹروڈکشن کا پارٹ ہے. انٹروڈکشن دیکھیں 1.5 پیج کا ہے. پھر ہے لٹریچر ریویو، اور یہ 1 2 3 4 5 یہ چل رہا ہے. یہ ہے لٹریچر ریویو کہ فلاں نے اس پر یہ کام کیا اور یہ سینسر لگائے اور اس کا ایویلیویشن جو ہے پرفارمنس یہ ہے، اس کا سکوپ یہ تھا. یہ ساری چیزیں یہاں ڈسکس کرنے کے بعد ابھی دیکھیں آپ نے فار ایگزامپل یہ ایک پیپر ہے، ٹھیک ہے، یہ پڑھا ہے پیپر. اب آپ نے آئی او ٹی سارا پڑھ لیا ہے، تو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اس نے ایک سسٹم سجیسٹ کیا ہے جس میں اس نے کون سے سینسر یوز کیا، الٹراسونک سینسر ٹو سینس دا آکوپینسی آف سلاٹ. یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ایج لیئر پر کون سا سینسر یوز کر رہے ہیں. فار الٹراسونک سینسر اے اسپیسیفک ڈسٹینس ویلیو از سیٹ ایز تھریشولڈ فار نان آکوپائڈ اسٹیٹس وین دا سلاٹ از آکوپائڈ. یعنی کہ الٹرا ساؤنڈ سینسر کی کوئی ویلیو آ رہی ہے، جب کوئی بندہ آتا ہے اسے قریب تو وہ ویلیو چینج ہو جاتی ہے، جب کچھ نہیں ہوتا تو کوئی اور ویلیو ہوتی ہے. تو وہ اس نے ایک تھریش ہولڈ رکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد ہے اب سینسر کے بعد وہ بتا رہا ہے کہ وہ آرڈوینو بورڈ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور وہ آرڈوینو بورڈ پھر آخر میں آر پائی کے ساتھ سیریلی کنیکٹڈ ہے، اور وہاں سے ڈیٹا کلاؤڈ پر بھیج رہا ہے یوزنگ MQTT جنریٹڈ انسٹنس. ٹھیک ہے، وہ کلاؤڈ پہ جا رہا ہے. پروٹوکول کون سا یوز کر رہا ہے، MQTT. اور پھر ایپلیکیشن اینڈ یوزر پر ایک اینڈرائڈ بیس ایپلیکیشن ہے جو کہ کلاؤڈ سے ڈیٹا کو لے کر دکھا رہا ہے. اور ریزرویشن پر ایک کوڈ جنریٹ ہوتا ہے. کوئی اپنی گاڑی کو پارک کرنا چاہتا ہے تو فار ایگزامپل آپ بازار جا رہے ہو اور چاند رات ہے تو آپ گھر سے نکلتے ہوئے اپنے لیے ایک گاڑی کی پارکنگ ریزرو کر لیتے ہو، تو ایک QR کوڈ جنریٹ ہو جائے گا. اور پھر اس طرح سے تو یہ اس نے ایک پیپر کو مختصر لفظوں میں بتا دیا ہے کہ انہوں نے کام کیا، الٹراسونک سینسر یوز کیا ہے. کس کے لیے؟ کہ دیکھیں ہر سلاٹ پر ایک الٹراسونک سینسر لگایا ہوا ہے. جب کوئی نہیں ہوتا تو وہاں پر الٹراسونک سینسر کی کوئی اور ویلیو ہوتی ہے. جب کوئی گاڑی پارک ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہ وہاں پر کوئی ہے، تو وہ سلاٹ اویلیبل نہیں ہے. اور وہ سینسر کس سے جڑا ہوا ہے، آرڈوینو سے جڑا ہوا ہے. آرڈوینو آگے سیریلی آر پائی سے جڑا ہوا ہے. آر پائی میں وائی فائی ہوتا ہے تو وہ آگے کلاؤڈ کو بھیج رہا ہے، اور پروٹوکول MQTT کو یوز کر رہا ہے. تو دیکھیں یہ جو آپ نے IoT میں مختلف چیزیں پڑھی ہیں وہ سب یہاں بیان ہو رہی ہیں، اور ایک قسم کا
بتاتے بتاتے آئی او ٹی انفراسٹرکچر بھی بتا رہا ہے, اپلیکیشن بھی بتا رہا ہے, اپلیکیشن کہ کہاں پر اپلائی کر رہے ہیں سسٹم کو, ساتھ ساتھ اس کا انفراسٹرکچر بتا رہا ہے. تو یہ ہے اس کا بتانا. اور اس کے بعد ایک سیکشن ہے آپ کا اس پر کمنٹس دینا. اب یہ کمنٹ سے ہم نے 10 نمبر کا پڑھا تھا, تو دیکھیں اس آتھر نے 10 نمبر پہ کیا کمنٹ کیا ہے, ذرا اس کو پڑھتے ہیں. 10 نمبر پہ آلرائٹ, ہاں یہ ہے. یہاں پر 10 کہاں آ رہی ہے یار. 10 has the same system as 8. جو 10 نے کیا ویسے سسٹم 8 کے پاس بھی ہے, سوائے ایک فرق کے کہ it is using only ultrasonic sensor for parking availability and it is also providing parking slot reservation. اور یہ پارکنگ سلاٹ ریزرویشن بھی وہ کرتا ہے. آگے کہیں لمیٹیشن بتائے گا. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس نے ایک ٹیبل بنایا ہوا ہے, اور جتنے لوگوں نے کام کیا ہے اس نے ٹیکنالوجی کون سی یوز کی, اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصان کیا ہیں. تو 10 نمبر کو ذرا دیکھتے ہیں کہ اس نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ الٹراسونک سینسر یوز کر رہا ہے, آرڈوینو ہے, آر پائی ہے, موبائل اپلیکیشن ہے انفارمیشن کو ویو کرنے کے لیے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں خامی یہ ہے کہ نو ریزرویشن نہیں ہوتی, نو آن لائن پیمنٹ میتھڈ, کہ کوئی آن لائن پیمنٹ میتھڈ نہیں ہے, ٹارگیٹس انڈور پارکنگ. اور یہ جو سسٹم ہے یہ انڈور پارکنگ کے لیے ہے, آؤٹ ڈور پارکنگ کے لیے نہیں ہے, سڑک کے کنارے جو پارک کرتے ہیں اس کے لیے نہیں ہے. لیک آف نیویگیشن, مطلب کہ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی, فار ایگزامپل آپ کسی بہت بڑے شاپنگ مال, فار ایگزامپل یہ یونیورسٹی کے لے لیں, یہاں پارکنگ سلاٹس بہت ساری ہیں, تو جیسے ہم پارکنگ گیٹ پر پہنچیں تو ہمارے موبائل کو وہ نیویگیٹ کرے کہ اس رو پر جاؤ, پھر دائیں مڑو, پھر بائیں مڑو, یہ ہے وہ آپ کی ریزرو جگہ. تو نیویگیشن بھی نہیں ہے. نو فیسلٹی فار ڈسیبلڈ, اس کے علاوہ ڈسیبلڈ لوگوں کے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی ڈسیبلڈ بندے کو پتہ چلے کہ ڈسیبلڈ کے لیے ریزرو سلاٹ کون سی ہے. تو یہ ریویو پیپر ہے, اور اس نے کتنے پیپرز ریویو کیے ہیں یہ دیکھیں. یہ بتا رہا ہے کہ 2018 سے 2019 میں جتنے پیپرز ہیں لیٹسٹ, ان کو اس نے ریویو کیا ہے. اور مقصد کیا ہے, مقصد یہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے سارا ریویو کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کوئی ایک سنگل سسٹم نہیں ہے جو تمام کے تمام ایشوز کو سالو کرتا ہو. یا اگر کسی نے پارکنگ سسٹم ایک آئی ٹی کا بنایا ہوا ہے تو اس میں کسی ایک چیز کی کمی ہے, دوسرے نے اس کو کور کیا ہے تو اس کے پاس کوئی اور چیز کی کمی رہ گئی ہے. تو یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا ایک ہی سٹینڈرڈ ہو جو کہ تمام ہی یوز کرے اور تمام کو کور کرے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ فیوچر میں جو ریسرچرز آئیں تو بجائے یہ کہ وہ اور زیادہ یعنی پیپر وغیرہ پڑھے تو ہمارا پیپر پڑھ کے ان کو 2018 2019 کا گیپ نظر آ جائے, اور باقی جو 2020 کے ہیں وہ پھر وہ ریسرچ کر لے. تو 2018 2019 کے لیے اسے سارے پیپر نہیں پڑھنے, صرف ہمارا ریسرچ پیپر پڑھ لیں تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گئی ہے اور کہاں کام نہیں ہوا. اور پھر یہ انٹروڈکشن ہے کہ انٹروڈکشن میں اس بات کی کچھ اسٹیٹسٹکس دیتے ہیں کہ بھی پارکنگ کیا چیز ہوتی ہے, اور کس قسم کی پارکنگ انڈور ہے, آؤٹ ڈور ہے, روڈ کے کنارے پر ہے. پھر کچھ ایسٹیمیٹس کیے, سرویز بتائے ہوئے ہیں کہ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں اور خالی جگہ ڈھونڈنے کے لیے جو گاڑی آپ چلا رہے ہیں سلو, تو اس سے جو پیٹرول جل رہا ہے, اس سے انوائرمنٹ کا جو نقصان ہو رہا ہے, اس سے جو آپ کا ٹائم جو ضائع ہو رہا ہے, یہ سب ملا کر جو ہے وہ. اب وہ کہہ رہے کہ امریکہ میں 3.6 بلین آورز 3.6 بلین
घंटे जो हैं और $70 बिलियन और 1.7 बिलियन गैलन ऑफ फ्यूल्स वेस्ट होता है हर साल पार्किंग में खाली जगह ढूंढने के लिए, और ये सर्वे किया है इन रिक्स ने। तो इससे अहमियत का पता चलता है कि कितना अहम है कि इस मसले को सुलझाएं। तो फिर वो आगे कुछ इश्यूज हैं जो इसके साथ लिंक्ड हैं, उसका जिक्र किया है। फिर ये कि अब चूंकि IoT आ गई है, और IoT मुमकिन होने के लिए क्या है, IoT कोई नई चीज़ नहीं है, IoT मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ का मर्जर है, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ने एडवांसमेंट की है। एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट, अच्छा ज़रा देखें, कुछ लोग क्यू में हैं। मसलन इलेक्ट्रॉनिक्स में चीप हो गई हैं चीज़ें, और प्रोसेसिंग पावर बढ़ गई है, उधर से वायरलेस कम्युनिकेशन जो है उसमें भी इनकलाब आ गया है, और कंप्यूटर जो है सिमट के मोबाइल फ़ोन की शक्ल में आ गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इसने IoT को इमर्ज किया है, और अब IoT मुख्तलिफ जगहों पर अपना रोल प्ले कर रहा है। फिर IoT के साथ अगर हम मशीन लर्निंग या डाटा माइनिंग लगा दें तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक इंटेलिजेंट चीज़ बना रहे हैं जो खुद से डिसीजन लेता है। तो ये चीज़ें आने से कई किस्म की एप्लीकेशंस भी इमर्ज हो रही हैं, और ये कई जगहों पर अपना रोल प्ले कर रहा है। उसमें मेडिकल भी है, उसमें स्पोर्ट्स भी है, उसमें इंडस्ट्री भी है, तो उसमें कार पार्किंग, ट्रैफिक, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट पार्किंग जो है ना, स्मार्ट सिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये कह रहा है कि मैंने इसमें मैंने रिसेंट पेपर्स पढ़े हैं, और एम ये है कि compactly review the recent progress in the said domain to make an understanding of IoT based smart parking for the readers। तो ये पढ़ने वालों के लिए वो कह रहे हैं कि मैं एक ही जगह सारी चीजें ला रहा हूँ ताकि वो देख लें कि इस डोमेन में क्या काम हुआ है। अब यहाँ से उसने पढ़ना शुरू किया है। पहला पेपर ये है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, करते 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 ये सारा उसने उसको बयान किया है। ये पहले उसमें वो सिर्फ ये बताता है कि सेंसर्स कौन से यूज किए हैं, उस सेंसर से डाटा जब आता है गेटवे के पास तो कम्युनिकेशन क्या यूज किए, क्या ब्लूटूथ यूज किया है, आया इंफ्रारेड यूज किया है, जिगबी यूज किया है, क्या टेक्नोलॉजी यूज की है कि सेंसर से डाटा गेटवे पर आता है, गेटवे पर लैपटॉप है या आरपाई है, फिर आरपाई से क्लाउड पर कैसे जा रहा है, और प्रोटोकॉल कौन सा यूज हो रहा है, और गेटवे पर कितनी प्रोसेसिंग हो रही है, फिर डिसीजन कहाँ मेक हो रहा है, गेटवे पर हो रहा है या क्लाउड पर हो रहा है, क्लाउड से डाटा कलेक्ट करते हैं, मशीन लर्निंग लगाते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, और एंड यूजर किस तरह से देख रहा है, क्या मोबाइल ऐप के जरिए देख रहा है, और प्रेडिक्शन करके वापस जो है किसी एक्चुएटर को इफेक्ट करता है। फिर परफॉर्मेंस देखेगा कि भाई उसने मशीन लर्निंग जो इस्तेमाल की उसकी परफॉर्मेंस फिर क्या है, और फिर वो मैट्रिक्स हैं जो आप मशीन लर्निंग में आप पढ़ते हैं कि एक्यूरेसी क्या है या F1 स्कोर क्या है वगैरह वगैरह। उसके बाद ये अपनी डिस्कशन करता है, एनालिसिस एंड डिस्कशन, कि पहले ने ये काम किया है। तो IoT बेस्ड स्मार्ट पार्किंग जो है ना, A1 ने प्रेजेंट किया है, doesn't provide any kind of information regarding available slots remotely। ये नहीं बताता कि मैं घर पर हूं तो मुझे बताया कि भाई फला फला स्लॉट्स खाली हैं, एंड लैक ऑफ पार्किंग स्लॉट रिजर्वेशन। इसके अलावा ये कि मैं घर से जो चलूं तो मैं उसे कह दूं कि ये जगह मेरे लिए रिजर्व कर दो, ये फैसिलिटी भी नहीं है। और इसके अलावा उसने कुछ बहुत से कैमरे यूज किए, तो वो कह रहा है कि द पर्पज ऑफ 2 एक्स्ट्रा कैमराज अदर देन 16 कैमराज वर यूज्ड टू टेक द व्हीकल्स फ्रंट एंड बट नॉट बीन मेंशन। तो उसने कहा 16 कैमरे यूज किए थे जो कि गाड़ी के फ्रंट और रेयर पर जो नंबर प्लेट उसको पढ़े। इसके अलावा 2 मजीद कैमरे भी यूज किए, उसका कभी उसने जिक्र नहीं किया कि ये किस लिए यूज किए हैं। तो आपने देखा कि वो उस पर एक पोलाइट वे में
تھوڑا سا وہ اس کے کمیاں بتا رہا ہے، خامیاں، اور اس طرح سے چلتے چلتے پھر ایک ٹیبل میں سمرائز کر دیتا ہے اس کے پروز اینڈ کونز، اور آخر میں کنکلوژن ہے. اور یہ پیپر ہے کتنے 14 پیپرز، اگرچہ ریویو پیپر میں کم پیپرز نہیں جو ہے وہ کنسیڈر کرتے، کم از کم 20 یا 30 پیپرز ہونے چاہیے. بہرحال یہ 14 پیپرز اس نے کیے ہیں، اور اس کو جو ہے یہ پبلش ہوا ہے پیپر. اور اس نے جو پیپرز ہیں ان کے نمبرنگ یہاں کی 5 6 7 8 9 10. یہ اگر مجھے فار ایگزامپل میں اس کو پڑھ رہا ہوں، آپ نے مجھے پیپر بھیجا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ 5 نمبر پیپر جو ہے نا، یہ کچھ عجیب اس نے بات لکھی ہے. میں ذرا اس کو میک شور کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے. تو میں بجائے یہ کہ میں اسے تلاش کروں، تو سیدھا میں جاؤں گا 5 نمبر پیپر پہ، اسے کھولوں گا اور اسے پڑھوں گا اور دیکھوں گا کہ کیا یہ بات وہاں پر اسی سینس میں لکھی جس سینس میں یہ لے رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا اس حوالے سے کوئی کویشچن ہو تو پھر بتائیں. اور آپ کا جو گروپ ہے وہ میرے پاس آئے، مجھے واٹس ایپ پر ٹائم لے یا ای میل کریں، تو ہم پھر بیٹھتے ہیں. آپ اس طرح سے ایک دو پیپرز پڑھ کر، ہاں آپ نے کرنا کیسا ہے کہ ایک خالی ڈاکومنٹ لے لینا ہے ورڈ کا، اس میں 3 حصے بنا دینے ہیں. ایبسٹریکٹ ہم لکھیں گے آخر میں. ایک لکھ لینا انٹروڈکشن کا سیکشن، لکھ لیں ایک لٹریچر ریویو، اور ایک لکھ لیں ایک آپ یہ ریزلٹ انالیسس اینڈ ڈسکشن لکھ لیں. اب آپ نے فار ایگزامپل پہلا پیپر پڑھا. پہلا پیپر جب آپ پڑھیں گے تو آپ یہ لکھ کر لے آئیں گے. ٹھیک ہے، آپ یہ لکھ کر لے آئیں گے، اور صرف یہ یہاں لکھیں گے، اور لٹریچر ریویو کا پارٹ یہاں لکھیں گے، اور اپنا کمنٹس وہاں لکھ دیں گے. اپنا کمنٹس یہاں لکھ دیں گے، یہاں اپنا کمنٹس لکھ دیں گے 1 کے بارے میں، اور ریفرنس میں اس پیپر کو ڈال دیں گے. یہ ریفرنس فرسٹ یہ ڈال دیں گے. تو آپ کے پیپر پہ 3 قسم کی چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ آپ نے لکھا ہے، نمبر آپ نے ریزلٹ اینڈ انالیسس لکھا ہے، ڈسکشن انالیسس، اور ایک آپ نے اس میں سے چیزیں اٹھائی ہیں، یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ میرے پاس آ گئے ہیں، تو میں دیکھوں گا کہ آپ نے یہ جو 4 لائنز لکھی ہیں یہ صحیح لکھی ہیں کہ نہیں لکھی ہیں. اگر صحیح نہیں لکھی میں پھر وہ پیپر پڑھوں گا، میں کہوں یہ کہاں لکھا ہے، آپ مجھے بتاؤ گے یہ اس جگہ لکھا ہوا ہے. تو ایک پیپر کے اندر فار ایگزامپل یہ فرسٹ پیپر ہے. اب یہ کیا کام کر رہا ہے کہ propose a model to save the time, efforts and obviously fuel using IoT while searching for parking. اور اس نے الٹراسونک سینسر یوز کیا ہے فار ایگزامپل. تو یہ چیزیں آپ کو اس کے یہاں سے ملیں گی. میں نے شاید اسے ریموو کر دیا. پتہ نہیں یہ کہاں ہوگا، دوبارہ سے سارا دیکھنا پڑے گا. پتہ نہیں کہاں ہوگا. اچھا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا ہے، مطلب کیا وجہ ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے. اسے کہتے ہیں پرابلم سٹیٹمنٹ. یہ چیز آپ کو ایبسٹریکٹ میں مل سکتی ہے، یا انٹروڈکشن میں اس جگہ پر جہاں پر یہ کہتا ہے کہ ہم پریزنٹ کرنے لگے ہیں. اس سے پہلے چند لائنز وہ بتائے گا کہ بھئی یہ مسئلہ نہیں حل ہوا تو ہم پریزنٹ کرنے لگے اپنا سولوشن. تو وہاں ہے آپ پرابلم سٹیٹمنٹ وہ لکھیں یہاں پر، اور پھر اس کا سولوشن لکھیں، اور اس کا جو ڈیزائن ہے اس کے بارے میں لکھیں.
ٹھیک ہے. اور آپ یہ ایک ہی وقت میں نہیں سارا سمجھ میں آ سکتا، نہ ہی میرے بولنے سے آپ کو سمجھ آ جائے گا. میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب آپ آئیں گے اور رائٹ کریں گے، اور میں جب آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ایسا ہے، تو یہ بار بار جو آپ کو اس کی تصحیح ہوگی. تو 8-10 پیپر جب آپ اس طرح کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا، پھر آپ خود سے کرنا شروع کر دیں گے. تو it needs practice and you have to repeatedly come to me and show your work. ٹھیک ہے جی، کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور ورنہ اس کو اینڈ کرتے ہیں یہاں پر. سر ایک سیمپل ریویو پیپر شیئر کر دیں. ہاں ٹھیک ہے، میں اسی کو شیئر کر دیتا ہوں. یہ جو میں نے یہ ای میل میں نے بھیجی ہے، میں اسی پہ ہی دوبارہ بھیجتا ہوں. سوری کیا ہے، No. کہاں جائیں دیکھنے کے لیے، کدھر ملے گا یہ؟ سر ریسنٹ پلیسز میں دیکھ لیں، اچھا ریسنٹ پلیسز میں دیکھ لیں جو آپ نے فولڈر یہاں پر. ٹریورس کی ہوں گی. جی سر، یہاں پہ دیکھ لیں جو آپ نے ٹریورس کی ہوں گی، فائلز آپ کو مل جائیں گی، فولڈر اینڈ فائلز. اوکے، یہاں تو نہیں مل رہا. ہاں یہ سر مل جائے گا، یہ یہ فائل پڑی ہوئی ہے سر، یہ والی سامنے ہے اٹھا سر. لیتے یہ. پاسپورٹ. اوکے یس، یہ یس سر. یہ اٹیچ ہو گیا. ٹھیک ہے، میں یہ بھیج رہا ہوں. یہ آپ جو ہے نا، یہ سدرا مشتاق سے لے لیں، وہ سب کو واٹس ایپ کر دے یا. تو ٹھیک ہے جی، آج کے لیے آج کا یہ ہو گیا ہے. اور اب نیکسٹ یہ جو ریویو پیپر اسی پر بات کریں گے. باقی میں نے جو ہے وہ آپ کو بتا دیا امپورٹنٹ ٹاپکس کیا ہیں. تو اب آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ دس، تو آپ ایک دوسرے سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے، کوئی کوشچن تو نہیں ہے؟ نو سر. اوکے ٹھیک ہے، پھر السلام علیکم. تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. وعلیکم السلام. اچھا نا، کچھ لوگ دیر سے جوائن ہوئے تھے، تو سر نے جو امپورٹنٹ ٹاپکس بتایا ہے نا، وہ کائنڈلی شیئر کر دیں جس کو پتا ہے. ولید بھائی آپ شیئر کر دیں.